کیا تیفی بٹ صاحب کے بارے میں جو کہا جاتا تھا، جو ہمیں سنایا گیا، اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ بہت نیک انسان تھے. کئی عورتیں آتی تھیں کہ فلاں بندے نے میرے قبضہ کر لیا، فلاں نے یہ کر دیا، تو وہ اسی وقت حل نکال دیتے، اسی وقت کہتے فون کرو اس بندے کو. میرے خیال میں ان کی جوڑ اور کوئی نہیں ہو سکتا، ان جیسا اور کوئی نہیں ہو سکتا. جی السلام علیکم ناظرین، اس وقت تو موجود ہوں تیفی بٹ صاحب کی رہائش گاہ پہ، اور یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے ان کے سوگواران یہاں پر موجود ہیں جو ان کے دکھ میں شامل ہونے کے لیے یہاں پر ہیں. ہمارے ساتھ ایک تاجر یہاں پر موجود ہیں. تیفی بٹ صاحب کا نام جب ہم سنتے تھے یا ہمارے ذہن میں آتا تھا، تو جو لوگوں نے امیج ہمارے ذہن میں ڈالی ہوئی تھی وہ یہ ڈالی ہوئی تھی کہ وہ بہت بڑے قبضہ مافی ہیں. جہاں پہ تیفی بٹ صاحب کا نام لکھ دیا جاتا ہے وہاں پہ کوئی دوسرا شخص قدم بھی نہیں رکھ سکتا. ان سے پوچھیں گے جناب، ان کا بڑا درینہ تعلق تھا اور یہ خود بھی تاجر ہیں. ان سے پوچھیں گے کیا تیفی بٹ صاحب کے بارے میں جو کہا جاتا تھا، جو ہمیں سنایا گیا، اس بات میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی صداقت ہے. السلام علیکم سر. سر کیا نام ہے آپ کا؟ شاہد بٹ. شاہد بٹ. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ لوگ آپس میں کوئی نہ کوئی ایسی دشمن دار تھے، کوئی نہ کوئی وہ ایسی باتیں چھوڑ دیتے تھے کہ یہ فلاں ایسا فلانا ایسا، لیکن حقیقت میں ایسا میں نے کبھی کوئی نہیں دیکھا. شاہد صاحب کتنے سالوں سے آپ تیفی بٹ صاحب کو جانتے ہیں؟ میں ان سے میری ملاقات 88 میں ہوئی تھی. 1988. آپ بھی ینگ ہوں گے تب، وہ بھی ینگ ہوں گے. جی جی ماشاء اللہ. میں نے تو ان کو پہچانا نہیں تھا. جب میرے فیاض بٹ صاحب میرے کزن بھائی ہیں، جب مجھے پاس لے گئے تو میں نے کہا تیفی بٹ ہیں کہاں پہ؟ یہ تیفی بٹ صاحب ہیں. تو نہیں اسی طرح میں نے ان کو کہاں پہ، کس طرح ان کی حالت کیسی تھی، کس طرح، کیا روب تھا ان کے چہرے پہ، کیا تھے جیسے یہ ہیں بالکل سلیم. جی جی. اچھا شاہد صاحب یہ بتائیں کہ تیفی بٹ صاحب کے بارے میں اگر آپ کہیں پہ بھی سرچ کرتے ہیں، آپ گوگل پہ سرچ کریں، کسی شخص سے پوچھ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب وہ تیفی بٹ صاحب ان کا نام جب آتا تھا، اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، حقیقت میں ان کا دل کیسا تھا؟ آپ بہت نیک انسان تھے اور ہر ایک کی خدمت کرتے تھے، ہر ایک کا کام کرتے تھے. جو غریب آدمی خاص طور پہ جاتا تھا نا، مجھے بڑے ڈونوں کا تو مجھے نہیں علم، لیکن جو غریب آدمی ان کے جاتا تھا میں نے خود دیکھا ہے. کئی عورتیں آتی تھیں کہ فلاں بندے نے میرے قبضہ کر لیا، فلاں نے یہ کر دیا، تو وہ اسی وقت حل نکال دیتے، اسی وقت کہتے فون کرو اس بندے کو، اور وہ اس کا اسی وقت فیصلہ کر دیتا. ان کے حلقہ احباب میں، ان کے آفس میں جو عام لوگ بھی جا سکتے تھے، بیٹھتے تھے، ملاقات کرتے تھے؟ بالکل جاتے تھے، 100% جاتے تھے. میں نے تو یہی دیکھا ہے. آپ ابھی ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ آپ کے ساتھ بھی ایک ہیپننگ ہوئی تھی، آپ کی دکان پر قبضہ کر لیا گیا تھا. یہ قبضہ کس سن میں ہوا تھا اور کس طرح تیفی بٹ نے آپ کی مدد کی؟ یہی کوئی 90 کے قریب یہ واقعہ ہے. تو میرے والد صاحب کی دکان تھی، وہاں پہ انہوں نے بیڑوں میں قبضہ کر لیا تھا. تو میں نے دوست ہیں بٹ صاحب، میں نے ان کو کہا جی وہ اس طرح یہ مسئلہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. تو انہوں نے ملا کے بندوں کو بلایا، انہوں نے اسی وقت ہمارا فیصلہ کر دیا. انہوں نے کہا جی آپ کو پیسے بھی زیادہ دیں گے، جو بازار کا ریٹ ہوگا اس سے زیادہ آپ کو پیسے ملیں گے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا. تو باقاعدہ آپ نے اس کے بدلے میں کوئی معاوضہ ادا کیا تھا یا کوئی؟ نہیں، میں نے الٹا ان سے فالتو روپیہ 1 لاکھ لیا. جب آپ ایک شخص جس کے ساتھ آپ کا عرصہ 30-35 سال کا پرانا تعلق ہے، جب آپ کو خبر ملی ان کے بارے میں، اس وقت کیا جذبات تھے، کس طرح آپ نے؟ تو بڑا افسوس ہوا کہ ان کا میرے اوپر بہت بڑا احسان تھا. تو میں اسی لیے تشریف آیا ہوں، ادھر آیا ہوں تاکہ میں ان کی دیکھ لوں کہ آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی یہاں پر آئے ہیں. بالکل میں آیا ہوں، بالکل آیا ہوں. تو یہ میرا حق بنتا تھا، ان کا احسان ہے میرے اوپر، جو میں انشاءاللہ یہ اس کو ادا کرنے کے لیے آپ یہاں پہ بالکل آیا ہوں انشاءاللہ. عرصہ 30-35 سال وہ جس مارکیٹ کے صدر رہے، جانے سے قبل بھی صدر تھے. کیا سمجھتے ہیں جس طرح وہ لوگوں کی آواز سنتے تھے، ایک آواز پہ لبیک کہتے تھے، آپ نے جیسے بتایا ان کے کردار کے بارے میں، کیا آپ کوئی دوسرا ایسا آلٹرنیٹ شخص ہوگا جو اسی طرح وہاں پہ کام کرے گا؟ میرے خیال میں ان کی جوڑ اور کوئی نہیں ہو سکتا، ان جیسا اور کوئی نہیں ہو سکتا. اپنے دوست کے نام کوئی ایک پیغام جو دینا چاہیں جو آپ کے دل میں ہے، ان کے چاہنے والوں کے نام؟ میں بڑا یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت جگہ عطا کرے، اور تمام دوست احبابوں کو صبر کی تعلیم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو سب کو صبر عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ.